السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے انسان کی اصل خوبصورتی کے بارے میں بات کی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خوبصورتی صرف چہرے، لباس یا ظاہری شخصیت کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اصل حسن کا تعلق اس کے کردار، اخلاق، رویے اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ سے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، لیکن اچھا کردار انسان کی وہ پہچان ہے جو اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہتی ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کردار صرف بڑی بڑی باتوں سے نہیں بنتا، بلکہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہمارے کردار کی حقیقت ظاہر کرتی ہیں۔ ہم کسی سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کسی کی غلطی پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں کسی کی کامیابی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے یا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس کسی کو تکلیف دینے کا اختیار ہو تو ہم اس اختیار کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو آئیے پچھلی قسط کی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت کردار حقیقت میں کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اکثر ہم اپنی شخصیت کا ایک بہت خوبصورت پہلو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ باہر جاتے ہیں تو مسکرا کر بات کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہو تو فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں اپنے بارے میں یہ احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ ہم واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ لیکن انسان کے کردار کا سب سے خاموش اور سب سے سچا امتحان اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں دنیا ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی، اور وہ جگہ ہے ہمارا گھر۔ کیونکہ باہر کے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہمیں صرف چند گھنٹے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن گھر میں ہم اپنی اصل عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں ہمارے مصنوعی رویے زیادہ دیر نہیں چل سکتے، وہاں ہماری تھکن بھی سامنے آتی ہے، ہمارا غصہ بھی سامنے آتا ہے، ہماری بے صبری بھی سامنے آتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو ہم دنیا سے چھپا لیتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے گھر والے ہمارے ساتھ رہ کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا انہیں ہر بات کہنے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا ہے؟ کیا ہماری موجودگی میں سب خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری طبیعت خراب نہ ہو جائے، یا ہمارے گھر والے ہمارے پاس آ کر اپنے دل کی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ گھر صرف دیواروں اور کمروں کا نام نہیں، گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور اگر ہمارا کردار دوسروں کے لیے سکون کا سبب بننے کے بجائے خوف کا سبب بن جائے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے والدین۔ ہم میں سے بہت سے لوگ باہر کے لوگوں سے بہت ادب سے بات کرتے ہیں، کسی بڑے شخص کے سامنے آواز نیچی رکھتے ہیں، کسی اجنبی کی معمولی بات بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے والدین کے ساتھ وہی نرمی برقرار نہیں رہتی۔ ماں کوئی بات بار بار پوچھ لے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، والد کسی کام کے بارے میں سمجھائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں، بہن بھائی کوئی چیز لے لیں تو ہم لڑنے لگتے ہیں، اور پھر ہم باہر جا کر لوگوں سے بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں۔ یہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، اگر ہمارے اخلاق کی سب سے زیادہ ضرورت کسی کو ہے تو وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے ہماری کمزوری کے دن دیکھے ہیں، جنہوں نے ہماری بیماری میں خیال رکھا، جنہوں نے ہماری غلطیوں کو برداشت کیا، جنہوں نے ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے کردار کا حصہ بھی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے عزت والی بات کرو۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ گفتگو کے انداز تک کی تعلیم دی، اف تک سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار صرف بڑے بڑے کاموں کا نام نہیں، ہماری آواز کا لہجہ بھی کردار ہے، ہماری گفتگو کا انداز بھی کردار ہے، ہمارے کسی سے اختلاف کرتے ہوئے الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ بھی کردار ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں نے تو سچ کہا تھا، لیکن ہر سچ بولنے کا انداز درست نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات دو انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک کے الفاظ دل میں جگہ بنا دیتے ہیں اور دوسرے کے الفاظ دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ فرق صرف الفاظ کا نہیں، نیت اور انداز کا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کسی سے کہنا تمہیں یہ کام کرنا نہیں آتا، اور کسی سے کہنا اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس کام میں مدد کر سکتی ہوں۔ دونوں جملوں میں بات ایک ہی مسئلے کی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان کو توڑتا ہے اور دوسرا اسے سنبھالتا ہے۔ یہی کردار کی خوبصورتی ہے کہ ہم درست بات بھی اس انداز میں کریں کہ سامنے والے کی عزت باقی رہے۔ اور یہ صرف والدین کے ساتھ نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی۔ ہم اکثر اپنے بہن بھائیوں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ان سے کچھ بھی کہہ دو یہ تو برداشت کر لیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اپنے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے دل کی قدر ہی نہ کریں۔ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے انسان سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرے۔ اگر ہم اپنے بہن بھائی کی کمزوری کو سب کے سامنے مذاق بنا دیں، اس کی غلطی کو بار بار یاد دلا کر اسے شرمندہ کریں، یا غصے میں ایسی بات کہہ دیں جو اس کے دل میں سالوں رہ جائے، تو شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کردار اس وقت کہاں تھا۔ کبھی کبھی ایک جملہ بولنے والے کے لیے صرف چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، لیکن سننے والے کے دل میں وہ بہت لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، گھر کے لیے بھی ہے، بلکہ شاید گھر میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہے، کیونکہ گھر والے ہماری بات کو زیادہ دل سے لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گھر میں اچھا اخلاق رکھنا بہت بڑی نیکی بن سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی حسن اخلاق کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں۔ یہ بات کتنی سادہ ہے، لیکن اگر ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں لے آئیں تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم ہر وقت بڑے بڑے نیک کام کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی تھکے ہوئے انسان سے نرمی سے بات کرنا بھی نیکی ہے، کسی پریشان شخص کو سن لینا بھی نیکی ہے، کسی بزرگ کی بات صبر سے سننا بھی نیکی ہے، کسی بچے کی غلطی پر فوراً چیخنے کے بجائے اسے سمجھانا بھی نیکی ہے، کسی گھر والے کے کام میں بغیر کہے ہاتھ بٹا دینا بھی اچھا کردار ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہم انہیں آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور صورتحال دیکھیں۔ فرض کریں گھر میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، آپ کی رائے کچھ ہے اور دوسرے کی رائے کچھ، آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھائیں گے؟ کیا آواز بلند کریں گے؟ کیا پرانی 10 غلطیاں بھی نکال کر سامنے رکھ دیں گے؟ کیا کہیں گے تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تم سے کبھی کوئی بات نہیں ہو سکتی،
تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ الفاظ اکثر اصل مسئلے سے زیادہ بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اختلاف ایک بات پر تھا لیکن ہم انسان کی پوری شخصیت پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار یہ نہیں کہ اختلاف کبھی ہو ہی نہ۔ اختلاف تو ہر گھر میں ہوتا ہے، دو انسان ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے۔ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عزت ختم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کی غلطی بتا سکتے ہیں، لیکن اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی حد نہیں پار کرنی چاہیے جہاں بعد میں معافی بھی اس نقصان کو مکمل طور پر واپس نہ لا سکے۔ اور یہ چیز خاص طور پر اس وقت مشکل ہوتی ہے جب ہم بہت غصے میں ہوں۔ اسی لیے بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے۔ یہ خاموشی بدلے کی نہیں، بلکہ خود کو سنبھالنے کی خاموشی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو صرف چند منٹ رکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواب فوراً دینے کے بجائے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں ابھی یہ بات کہہ دوں گی تو کیا کل مجھے اس پر افسوس ہوگا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال بہت بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ معافی مانگنے کے بعد بھی الفاظ کا اثر کبھی کبھی دل میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کردار والا انسان ہر بات بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری یہ بات سامنے والے کے لیے کیا کرے گی۔ اور گھر میں کردار کی ایک اور خوبصورتی ہے کسی کام کی قدر کرنا۔ ہم اکثر گھر کے کام کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ جو شخص روز ہمارے لیے کھانا بناتا ہے، صفائی کرتا ہے، گھر سنبھالتا ہے، چیزیں ترتیب دیتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے یا گھر کے کسی اور کام میں لگا رہتا ہے، ہم کبھی کبھی اس کی محنت کو اتنا معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ شکریہ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن اچھا کردار انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔ وہ چھوٹی محنت بھی دیکھ لیتا ہے جس سے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا شکریہ، آپ نے بہت محنت کی، آپ تھک گئی ہوں گی، میں یہ کام کر دیتی ہوں، کسی انسان کے پورے دن کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ کردار سے آتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھیں۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوں تو کوئی ہمیں سن لے۔ لیکن کردار کا سوال یہ ہے، کیا ہم دوسروں کے لیے بھی وہی انسان بن رہے ہیں جس کی ہمیں خود ضرورت ہے؟ اگر ہمیں نرمی چاہیے تو کیا ہم نرم ہیں؟ اگر ہمیں معافی چاہیے تو کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو سمجھا جائے تو کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کمزور وقت میں ہمیں چھوڑ کر نہ جائے تو کیا ہم دوسروں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں اپنے کردار کے بہت قریب لے جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم دوسروں سے وہ اخلاق چاہتے ہیں جو ہم خود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور شاید کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان انتظار نہ کرے کہ دوسرا پہلے اچھا بنے، وہ خود اچھا بننے کی کوشش کرے۔ وہ سوچے میں اس رشتے میں اپنی طرف سے کیا بہتر کر سکتی ہوں۔ یہ سوچ رشتوں کو بدل دیتی ہے۔ گھر میں سکون صرف اس وقت نہیں آتا جب سب لوگ اچھے ہوں۔ کبھی کبھی ایک انسان کا بہتر رویہ بھی پورے گھر کے ماحول کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص اپنی زبان نرم کر لے، ایک شخص ہر بات پر بحث کرنا چھوڑ دے، ایک شخص معافی مانگنے میں پہل کر دے، ایک شخص دوسروں کی چھوٹی محنت کی قدر کرنا شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ ماحول بدل سکتا ہے۔ اور شاید ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ کردار کی خوبصورتی کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہوتی، یہ روزانہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہم کس طرح سلام کرتے ہیں، کس طرح جواب دیتے ہیں، کس طرح اختلاف کرتے ہیں، کس طرح معافی مانگتے ہیں،
किस तरह किसी के थके होने को समझते हैं, किस तरह किसी की खामोशी को महसूस करते हैं और किस तरह इन लोगों के साथ पेश आते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। क्योंकि दुनिया हमारे बारे में बहुत सी बातें जान सकती है, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शख्सियत का वो हिस्सा जानते हैं जो बाकी दुनिया से छुपा रहता है। इसलिए अगर हम वाकई अपने किरदार को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहीं दूर से नहीं, अपने घर से होनी चाहिए। अपने लहजे से, अपने अल्फाज से, अपनी आदतों से, अपनी बर्दाश्त से और अपने इन रिश्तों से जिन्हें हम कभी कभी ये सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी रिश्ता हमेशा हमारे पास रहने की ज़मानत नहीं रखता। इसलिए जब तक हमारे पास मौका है हमें अपने लोगों के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और नरमी से पेश आना चाहिए। और यही हमें ज़िंदगी के एक और बहुत अहम पहलू की तरफ ले जाता है, क्योंकि घर के अंदर इंसान का किरदार अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन किरदार का असल इम्तहान इस वक्त और भी सख्त हो जाता है जब ज़िंदगी हमें मुश्किल हालात, नाकामी, बेकदरी और आजमाइश के सामने ला खड़ा करती है। खुशी में अच्छा रहना आसान होता है, लेकिन मुश्किल वक्त में इंसान अपने अखलाक को कैसे बचाता है, यही वो मुकाम है जहाँ किरदार सिर्फ नज़र नहीं आता बल्कि हकीकत बनकर सामने आता है। ज़िंदगी में अच्छे अखलाक का सबसे बड़ा इम्तहान शायद इस वक्त नहीं होता जब सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। असल इम्तहान तो इस वक्त होता है जब ज़िंदगी अचानक अपना रुख बदल दे, जब उम्मीद पूरी ना हो, मेहनत के बावजूद कामयाबी ना मिले, किसी अपने की बात दिल दुखा दे या इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हो। ऐसे वक्त में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक ये कि वो अपनी तकलीफ़ को, अपने किरदार को ख़राब करने की वजह बना ले, और दूसरा ये कि तकलीफ़ के बावजूद अपने अखलाक को बचा कर रखे। यही दूसरा रास्ता इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाता है, क्योंकि अच्छा किरदार सिर्फ इस वक्त अच्छा रहना नहीं जब दुनिया हमारे साथ अच्छी हो। असल किरदार तो इस वक्त सामने आता है जब दुनिया हमारे साथ अच्छी ना हो, लेकिन हम फिर भी अपने असूल ना छोड़ें। अगर कोई आपके साथ अच्छा सलूक करे और आप भी इसके साथ अच्छा सलूक करें तो ये आसान है, लेकिन अगर कोई आपको तकलीफ़ दे, आपको गलत समझे, आपके साथ नाइंसाफ़ी करे और फिर भी आप अपने दिल को नफ़रत, इंतकाम और बदअखलाक़ी से बचाने की कोशिश करें, तो ये बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत है। हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है। इनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक आजमाइश आई, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद इन्होंने अल्लाह पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात हमेशा हमारे इख्तियार में नहीं होते, लेकिन हमारा रवैया हमारे इख्तियार में रह सकता है। हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि लोग हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे, कौन हमें समझेगा और कौन गलत समझेगा, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि आजमाइश हमें कैसा इंसान बनाएगी। क्या मुश्किल हमें बदतमीज़ बना देगी? क्या नाकामी हमें दूसरों से नफ़रत करना सिखा देगी? या हम ये कहेंगे ये वक्त भी गुज़र जाएगा, लेकिन मैं अपने अखलाक नहीं छोड़ूंगी। ये सोच इंसान को बहुत सी गलतियों से बचा सकती है। बाज़ औक़ात हम अपनी तकलीफ़ को अपनी बदतमीज़ी का जवाब बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, फिर मैं दूसरों के साथ अच्छा क्यों सलूक करूं? लेकिन खूबसूरत किरदार ये है कि इंसान अपनी तकलीफ़ को दूसरों को तकलीफ़ देने का ज़रिया ना बनाए। अगर किसी ने आपके साथ सख्ती की हो और आप खुद नरम रहना सीख लें, अगर किसी ने आपकी कदर ना की हो और आप फिर भी दूसरों की कदर करना ना छोड़ें, तो आप अपनी तकलीफ़ को एक सबक में बदल रहे हैं। इसी तरह माफ़ी भी किरदार की खूबसूरती का एक हिस्सा है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था या आप हर गलत रवैये को दोबारा कबूल कर लें। आप किसी से फासला रख सकते हैं, अपने हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल को हर वक्त गुस्से और इंतकाम के हवाले ना करें। कभी किसी ने हमें दुख दिया होता है, लेकिन हम बरसों तक इसी वाक़े को अपने दिल में उठाए फिरते हैं। वो शख्स शायद
اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اسی ایک تکلیف میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی کردار کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ انسان کہے میں تمہارا ظلم درست نہیں سمجھتی، لیکن میں اپنی زندگی کو تمہارے رویے کے حوالے بھی نہیں کروں گی۔ یہ بہت مضبوط سوچ ہے۔ اب ذرا ناکامی کی طرف آتے ہیں۔ کامیابی کے وقت خوش رہنا اور دوسروں کی تعریف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب انسان ناکام ہو جائے تو اس کے اندر کی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی ہم دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسے کامیابی کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں۔ لیکن اچھا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے کی کامیابی ہماری ناکامی کا ثبوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 216 میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ممکن ہے ہم کسی چیز کو ناپسند کریں حالانکہ اس میں ہمارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے ہم کسی چیز کو پسند کریں حالانکہ اس میں ہمارے لیے شر ہو۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ انجام بھی جانتا ہے۔ اس لیے جس ناکامی کو ہم اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہی آگے چل کر کسی بہتر راستے کی شروعات بن جائے۔ ایسے وقت میں کردار یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل سے کہیں اللہ اسے مزید کامیابی دے۔ یہ تب اور خوبصورت بن جاتا ہے جب وہ کامیابی کسی ایسی چیز میں ہو جس کی خواہش ہمیں خود بھی تھی، لیکن وہاں حسد کے بجائے خیر خواہی اختیار کرنا دل کی تربیت ہے۔ ہمیں اپنے دل کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میرا رزق الگ ہے، میرا وقت الگ ہے، میری منزل الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بھروسہ کرنا ہی میری سکون کے لیے ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں بے قدری کی۔ انسان محنت کرتا ہے، کسی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اسے شکریہ نہیں ملتا۔ کبھی لوگ ہماری پوری کوشش بھول جاتے ہیں اور صرف ہماری ایک غلطی یاد رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں دل کہتا ہے جب کوئی میری قدر نہیں کرتا تو میں بھی کیوں کروں، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بے قدری ہمارے کردار پر حکومت نہ کرے۔ اگر آپ اچھے صرف اس لیے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو تعریف ختم ہوتے ہی آپ کی نیکی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اچھے اس لیے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا ہونا اللہ کی پسند ہے، تو لوگوں کی تعریف اور تنقید آپ کے اصول طے نہیں کرے گی۔ ہر نیکی کا بدلہ انسانوں سے نہیں ملتا۔ کبھی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور وہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھے گا۔ کبھی آپ کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دیں گے، لیکن آپ کے مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ دوسروں نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے میں دوسروں کے لیے رویے کے جواب میں کیا بن رہی ہوں۔ ہم دوسروں کے اعمال کو ہمیشہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رد عمل پر ضرور کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ سے بدتمیزی کی تو آپ بھی بدتمیزی کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ آپ اپنا وقار برقرار رکھیں۔ اگر کسی نے آپ کو نیچا دکھایا تو آپ بھی اسے نیچا دکھا سکتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں کسی کی غلطی کی وجہ سے اپنا کردار خراب نہیں کروں گی۔ یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ اور اچھا کردار رکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر ظلم کو خاموشی سے برداشت کرتا رہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط نہیں، غلط رویے کے خلاف حد مقرر کرنا غلط نہیں، اور کسی سے فاصلہ رکھنا بھی غلط نہیں اگر وہ مسلسل آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان، اپنے وقار اور اپنے اصول نہ چھوڑیں۔ شاید انسان کی سب سے بڑی فتح یہی ہے کہ حالات اس کے دل میں طوفان پیدا کریں، لیکن وہ اپنے اخلاق کو مکمل طور پر ڈوبنے نہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی بلندی صرف اس مقام سے نہیں ہوتی جہاں وہ پہنچتا ہے، بلکہ اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مقام ملنے کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے جو کبھی اس کے خلاف تھے۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت اہم سوال تک لے آتی ہے، اگر کل مجھے وہ مقام مل جائے جس کی میں آج خواہش کر رہی ہوں تو میں کیسے انسان بنوں گی؟ اگر میرے پاس دولت آ جائے تو کیا میں لوگوں کو کمتر سمجھوں گی؟ اگر مجھے کامیابی مل جائے تو کیا میں دوسروں کی ناکامی کا مذاق اڑاؤں گی؟ اگر میرے پاس اختیار آ جائے تو کیا میں کمزور لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گی؟ اور اگر لوگ میری تعریف کرنے لگیں تو کیا میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگوں گی؟ کیونکہ انسان کا کردار صرف مشکل وقت میں نہیں، اچھے وقت میں بھی آزمایا جاتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات انسان کو بدل دیتے ہیں،
لیکن کبھی کبھی کامیابی بھی انسان کو بدل دیتی ہے۔ پیسہ، اختیار، شہرت، تعریف اور مقام، یہ سب چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کامیابی انسان کو خوبصورت بناتی ہے یا اس کے اندر چھپی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے؟ اور یہی ہماری اگلی بات کا آغاز ہے، کیونکہ اصل کردار صرف یہ نہیں کہ انسان مشکل وقت بھی میں کتنا صبر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ خوشحالی، کامیابی اور اختیار ملنے کے بعد وہ کتنا عاجز رہتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے نیکسٹ پارٹس انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور ناول کیسا جا رہا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور آواز بھی اوپن کر لیا کریں، میں بھی کچھ بول رہی ہوتی ہوں تو وہ سن لیا کریں۔ خیر جو بھی ہے، نوائز کو آپ نے ہمیشہ کی طرح اگنور کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ شور ہوگا ہی ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہ یہاں پہ شور نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹریفک ہے، سب کچھ ہے، تو آلویز شور تو ہوگا۔ خیر، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لانگ دینے کی کوشش کروں گی، لیکن لکھنی بھی ہوتی ہے، ایڈٹ بھی کرنی ہوتی ہے، وائس اوور بھی کرنی ہوتی ہے، تو آلویز ٹائم تو لگتا ہے۔ خیر، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔